پاشاہ شفراز اوس سقلینس در اصل سزین سقلینس اصول فکر کا بحثنا سقلائیوز وز جانے بلا مال دریائے بسائنس سب سے پہلے بشیر کے انوار سب سے پہلے بشیر کے انوار سے شمول محمد بنایا گیا سب سے پہلے بشیر کے انوار سے شمول محمد بنایا گیا پھر اسی نقش مانے کا روشن دونوں بقا کو سجایا گیا وہ محمد محبوب وہ محمد کی حافظ محمود کی مسیحت اشارت علم و حکمت میں وہ غیر ظاہرہ دکھایا گیا جامعہ فلاح سے دامن خاکہ جذبۂ شعور سے حسن عرش عرش کا بولا چایا گیا عشر کا غم مجھے کسی لیے جو میرے یاد کا وہ میرے مولا جن میں جامعہ میں جن میں بسائی گئی جو کہ ہاتھوں سے روزایا انداز حسینہ سے سکھائے نہیں جاتے انداز حسینہ سے سکھائے نہیں جاتے کہ امید ہے پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک حصہ جسیدہ کسی کا وہ جہاں وہ دکھائے نہیں جاتے لائق سالگی بارشان سر محراب ارباب شباب دانش حبیبی عقیدہ اہل سنت بالخصوص قبلہ چودھری تاج محمد صاحب دیگر لوگوں نے اس پروگرام کے جس حوالے سے شرکت کی جن لوگوں نے اس مسجد کے ساتھ جس حوالے سے تعلق رکھا کریم کے رزق کے اندر ان کے گھر کے اندر ان کے کاروبار رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی برکت سے اہل محلہ کے اندر گھروں کے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے جتنے لوگ تندرست ہیں اللہ کریم کی تندرستی کو نصیب فرمائے جتنے لوگ مقروض ہیں اللہ کریم ان کو قرضے سے نجات عطا فرمائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی شب یہ در حقیقت یہ عظمت والی شب یعنی اللہ کریم نے سال کے اندر 4 راتیں ایسی مقرر فرمائی ہیں جن کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ان میں سے ایک شب معراج جس وقت میرے کریم آقا اللہ کریم کے میلاد کے آغاز جس رات میرے کریم اللہ کے حریم ناز کے آغاز 27 رجب کی شب اس رات اللہ کریم نے جتنی رحمت کا نزول فرمایا تھا اب سال کے بعد جب بھی 27 رجب شریف کی رات آتی ہے اللہ کریم اتنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اسی طرح 15 شعبان معظم شریف کی شب جتنی رحمت اللہ کریم نزول فرماتا ہے ہر سال اللہ کریم اتنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اسی طرح لیلۃ القدر شریف کی رات جس رات قرآن مجید کو اللہ کریم نے نازل فرمایا جتنی رحمتیں جس رات نازل ہوا اب جب بھی لیلۃ القدر شریف کی رات آتی ہے اللہ کریم اتنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور چوتھی رات شب میلاد جس وقت میرے کریم آقا کائنات کے اندر جمع حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری 12 ربیع الاول شریف کی شب میرے کریم کائنات کے
قیامت جگہ افروز ہوئے، جتنی رحمت کا نزول رب ذوالجلال نے اس رات کے اندر فرمایا، اب سال کے بعد جب بھی وہ رات آتی ہے اللہ کریم رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ در حقیقت میلاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کا تذکرہ کرنا، آپ کے محاسن افعال کا تذکرہ کرنا، آپ کے معجزات کا تذکرہ کرنا۔ یعنی شب میلاد کا مقصد معراج النبی اور میلاد النبی، یہ جتنے بھی ہم تہوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے اندر گزارتے ہیں، ان تمام کا مقصد جو ہوتا ہے وہ آمنہ کے لال کی توصیف اور تعریف پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس سے چاول کھانا بھی مقصود نہیں ہوتا اور لنگر تقسیم کرنا بھی مقصود نہیں ہوتا، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے ایمان کو علامت دیتا ہے اور ایمان کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت کا یعنی دو اصول ہوتے ہیں، یا بندہ کسی کو دیکھ کر اس کے ساتھ محبت کرتا ہے یا پھر اس کی تعریف سن کر اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میرے کریم کی ذات گرامی جو ہے آپ کا ذکر خیر کرنے کے ساتھ بھی انسانوں کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس وقت کملی والے کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی چہرے جو ہوتے ہیں شاش بشاش ہو جاتے ہیں اور دل جو ہوتے ہیں مسکرانے لگ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو ہے دلوں کو سکون بخشتا ہے اور روح کو تازگی عطا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت کے ساتھ اللہ کریم رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جس مقام پر میرے کریم کا ذکر ہوتا ہے اور اس مقام پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا اہتمام کرتے تھے، اور ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس کچھ موجود نہ تھا، افلاس کی کیفیت تھی، غربت کی کیفیت تھی، اور اسی کیفیت کے اندر انہوں نے بازار سے چنے منگوائے، اور چنے منگوانے کے بعد ان کو حاضرین کے اندر تقسیم کر دیا۔ جس وقت چنے تقسیم کر دیے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باب استراحت ہو گئے، آپ کو نیند آ گئی، وقت بیدار ہو گئے، کملی والے کی زیارت نصیب ہوئی، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوئی، والضحیٰ کے مہرے کو دیکھتے ہیں، واللیل کی زلفوں کو دیکھتے ہیں، بازار کے قادر کو دیکھتے ہیں، علم نشرہ کی چھاتی کو دیکھتے ہیں، میرے کریم تبسم فرما رہے ہیں، اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس چہرہ انور شریف کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اس منہ مبارک کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات پڑھیے خدا چشمۂ محبت کے لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کو جی کہے اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو چلا اس بہن کی تراوٹ کے لاکھوں سلام، کملی والے کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت میرے کریم آقا تبسم فرماتے تھے یتنالا فی الجدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے نور نکلتا تھا، اور اس نور کی برکت کے ساتھ مدینہ طیبہ کے در و دیوار میں روشن ہو جاتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کملی والے کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور حضور تبسم فرما رہے ہیں، انہیں کچھ پتیوں کو حرکت ہوتی ہے، میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں عبد الرحیم ہماری بارگاہ کے اندر
اشیاء کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ خلوص کو دیکھا جاتا ہے. ہم نے محبت کے ساتھ چنے تقسیم فرمائے ہیں اور وہ ہماری بارگاہ کے اندر پہنچ رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جہاں پر دیگر تحائف موجود تھے وہاں پر حضرت شاہ رحیم کے چنے بھی موجود تھے. تو اسی طرح میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر کرنا اور حضور کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق کریمہ کا ذکر کرنا اس کو میلاد کہا جاتا ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کائنات عالم کے اندر جب افروز ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو تھا وہ خوشبو کے ساتھ بہتا ہوا تھا. توجہ فرمائیں آج ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرے کریم کے جسم مبارک کے اندر اس قدر خوشبو تھی اس گلی سے سرکار گزر جاتے تھے اور اس گلی سے ولیوں کے حلے آتے تھے. سبحان اللہ. بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا. آج لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں کہتے ہیں سائیں ان کے بھی دو ہاتھ تھے ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو کان تھے ہمارے بھی دو کان ہیں اور ان کی بھی دو آنکھیں تھے ہماری بھی دو آنکھیں ہیں. بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا. آج اگر ہم ایک دل غسل نہیں کرتے ہمارا اپنا بھائی جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. اور قبلی والے کی شان کیا ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری کے اندر حدیث آتی ہے اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے دیگر ماخذ کے اندر یہ حدیث آتی ہے عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون کان رکہ اللول اذا مشى تکفى وما وسط بداجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شميل مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه السلام. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اظہر اللون کان رکہ اللول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو تھا وہ خوبصورت تھا اور اظہر اللون کان رکہ اللول جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ آتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں. زبان اچھے سنبل و گلاب کی بات ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قبلی والے کی فجر کی پیشانی کے اوپر پسینہ آتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چلتے تھے اذا مشى تکفى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چلتے تھے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے. اور حدیثوں کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز اس طرح ہوتا تھا جس طرح کوئی بندہ جو ہے چڑھائی کے اوپر چڑھ رہا ہو اور حضور کے ساتھ اگر اور آدمی بھی چل رہے ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے نمایاں نظر آتے تھے. ولا شرمت مسکا ولا عنبرا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی کستوری کوئی عنبر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے یعنی زیادہ خوشبودار نہیں چھوڑا ہے. ولا شرمت مسکا ولا عنبرا اطیب من رائحة النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرکار کے بدن مبارک سے بڑھ کر اور سرکار کی خوشبو مبارک سے بڑھ کر میں نے کبھی کوئی خوشبو سونگھی نہیں ہے. اور ولا شملت مسکا ولا عنبرا اطیب من رائحة النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہتھیلی مبارک جو تھی یعنی حضور کے ہاتھ مبارک جو تھے یعنی اس طرح تھے میں نے کوئی موٹا ریشم اور کوئی باریک ریشم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے زیادہ نرم اور نازک نہیں دیکھا ہے. سرکار کے ہاتھ مبارک جو تھے یعنی اس قدر نرم اور نازک تھے یعنی ریشم بھی اتنا نرم اور نازک نہیں ہوتا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی کیا بات ہے. حضرت ام سلیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اندر اس طرح فرمایا کرتے تھے اور آرام فرمایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ گرمیوں کے موسم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر آ کر بہت استراحت ہو گئے اور آرام فرمانے لگے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوتل نکالی، ایک شیشی نکالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو جمع فرمانا شروع کر دیا. اور اچانک کملی والے نے اپنی نگاہ نبوت کو کھولا اور فضل رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام. جس وقت میرے کریم نے اپنی نگاہ نبوت کو کھولا اور زبان رسالت سے ارشاد فرمایا یہ وہ زبان ہے کہ جس کے متعلق رسول جلال فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور بھی نصیر اس کی ترجمہ بھی کرتا ہے کہ سرکار دا ہے او کوہا جتھے ہر ویلے حق دی ہوہا آپ دا ہر ایک حرف زبان ان هو الا وحی یوحی. یعنی حضور جس وقت بھی کلام فرماتے ہیں اللہ کریم کے اذن کے ساتھ آپ کلام فرماتے ہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں محبوب ہم آپ کے پسینہ شریف کو جمع کرتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہو؟ آپ عرض کرنے لگی کہ محبوب ہم اس پسینے کو بطور خوشبو استعمال کرتے ہیں، ہم خود بھی لگاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی لگواتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک یعنی اس قدر شان والا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ذات بھی بے مثال اور حضور کا پسینہ مبارک بھی بے مثال اور سرکار کا لعاب مبارک بھی بے مثال. اب بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آج عمومی طور پر لعاب سے بدبو آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جو ہے اور عمومی طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ سرکار کے لعاب کو لعاب کہنا یہ ترجمے کی مجبوری ہے، وگرنہ سرکار کا لعاب لعاب نہیں، یہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ ہے. سبحان اللہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان شریف جو ہے یعنی حضور کا لعاب دان شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے اندر کس قدر برکت تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک پانی کو میٹھا بھی کرتا ہے اور پانی کو خوشبودار بھی کر دیتا ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سے آواز ہوتے ہیں محبوب سنا کنویں کا پانی جو ہے کڑوا ہے. میرے کریم نے اپنا لعاب دان شریف ڈالا اور پانی میٹھا ہو گیا اور خوشبودار ہو گیا. اب بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. یہ میرے کریم کا لعاب دان شریف ہے اور بخاری کے اندر حدیث آتی ہے واللہ ان نقم نقامتا الا وقعت فی کفی رجل منهم فطلق بها وجهه وجلده. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان شریف کی عظمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان شریف اس قدر شان والا اور مقام والا اور مرتبے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس کو کسی یعنی مریض کے جسم کے اوپر لگا دیتے ہیں اللہ کریم اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دان شریف جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک کے اوپر لگا اور ایڑی سے زہر بھی جاتا رہا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غار کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور کے اندر جب محفوظ ہوئے اور آج جس وقت حجاج جاتے ہیں نا مکہ شریف کے اندر اور کثیر تعداد کے اندر لوگ جو ہے غار ثور کے اندر جاتے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات یعنی جلوہ افروز ہوئے. اور میں کہتا ہوں کہ صدیق اکبر کا عشق اس مقام پر سمجھ میں آتا ہے کہ صدیق رسول کا کتنا بڑا عاشق تھا. یعنی تقریباً 4,500 فٹ کی بلندی کے اوپر یہ غار موجود ہے اور حجاج چڑھ کر جاتے ہیں اور اب وہاں پر راستے بنے ہوئے ہیں
جس وقت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں کے اوپر اٹھایا تھا اور پنجوں کے بل چلتے ہوئے میرے کریم کو غار ثور کے اندر لے گئے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں چلے جاتے، کبھی بائیں چلے جاتے، اور کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کبھی آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی دائیں چلے جاتے ہو، کبھی بائیں چلے جاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، معروف میں آگے سے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آگے چلا جاتا ہوں، میں دائیں سے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو دائیں چلا جاتا ہوں، اور بائیں طرف سے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو بائیں طرف چلا جاتا ہوں، معروف میں آپ کا ہر طرف سے تحفظ کرتا ہوں۔ صدیق اکبر کتنا بڑا عاشق رسول ہے، بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ جس وقت میدان بدر کے اندر یعنی مارکا لگانا اور کفار کے ساتھ میدان کارزار کے اندر 313 اترے، اور اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا کون دے گا، اور ہر ایک طرف سے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ سوال کرتے ہیں، لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ جرأت والا اشجع الناس لوگوں کے اندر سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگ کہنے لگے صحیح آپ بڑے بہادر ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جواب غلط ہے، میں نے اپنے مد مقابل کو پچھاڑا ہے، میں یعنی صدیق اکبر کی 2 مثالیں دیتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بدر کے میدان کے اندر ہم 313 تھے، تعداد بھی کم تھی، اور سوال پیدا ہوا کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کون کرے گا، اور چاروں طرف سے کھڑے ہو کر پہرا دینا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ سوال کیا گیا کہ سرکار کا تحفظ کون کرے گا، مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے اپنی جرأت سے یہ سوال کر رہا تھا، میری جرأت کیا میں سرکار کا چاروں طرف سے دفاع کر سکوں گا؟ اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آپ کا جملہ جو ہے قیامت تک کے آستوں کے لیے صبح و صادق کی حیثیت رکھتا ہے، اور صدیق اکبر کے مقام کو واضح کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم سوال کر رہے تھے اور ہم ابھی سوچ رہے تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہوئے میدان احد کے اندر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں ہر طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گا۔ اور جس وقت غار کی رات آئی نا، ہجرت کی رات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت غار کے اندر لے جاتے ہیں اور غار کے سوراخ بند کر دیتے ہیں، بند کرنے کے بعد ایک سوراخ کے اوپر ایڑی رکھ دیتے ہیں، ایڑی رکھنے کے بعد سانپ آ جاتا ہے، کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تکلیف کی شدت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جس وقت آنسو جاری ہوتے ہیں نا، قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی شان کے اوپر، یہ جن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو جو ہے بددعا کے مسئلے کے اوپر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا آنسو میرے کریم کے بددعا کے مسئلے کے اوپر پڑتا ہے، سرکار نگاہ نبوت کھولتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ آپ عرض کرتے ہیں، کریم یہ سانپ بار بار کاٹ رہا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ ایڑی کو ہٹا لو، اور سرکار نے اپنا لعبدان شریف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک کے اوپر لگایا، اور سانپ کا زہر بھی ختم ہو گیا، اور تکلیف کی شدت بھی ختم ہو گئی، اور یہ نشان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل مبارک کے اندر اب بھی موجود ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشکات شریف کے ایک شرح ہے مراد، شرح مشکات، اور یہ ہمارے درس نظامی کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے، اور اس
اس کتاب کی شرح لکھنے کے لیے نا انہوں نے جس وقت اس مقام کے اوپر پہنچے نا کہ جو بندہ صدیقی ہوتا ہے نا اس کے پاؤں کے اوپر اب بھی یعنی وہ نشان موجود ہوتا ہے. یہ حدیث پڑھنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرات سے چلتے ہوئے کراچی پہنچے مولانا شاہ محمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس. اور یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کسی میری جیسے مسجد کے امام کا نام نہیں ہے. یہ وہ عاشق رسول ہے کہ جس وقت انہوں نے اس شرح کو لکھنے کا ارادہ کیا اور تفسیر کو لکھنے کا ارادہ کیا نا آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور آپ نے سرکار سے اجازت طلب کی. اجازت طلب کرنے کے بعد بازار کے اندر گئے اور مدینہ شریف کے بازار کے اندر جا کر قلم خریدنے کا ارادہ کیا اور قلم آپ کو پسند آ گیا. قلم لیتے ہوئے جو ہے یعنی وہ کہنے لگے وہ قلم کی قیمت جو تھی وہ زیادہ تھی. آپ واپس لوٹ آئے, رات ہو گئی اور اس بندے کو زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور نے حکم فرمایا کہ یہ قلم خرید کر میرے احمد یار کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیں. یہ احمد یار جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی جو ہے یہ حدیث کی تفسیر لکھنا چاہتا ہے اور یہ قلم جو ہے بطور تحفہ ان کو جا کر دے دے اور وہ یعنی ریاض الجنہ شریف کے اندر موجود ہوں گے. جس وقت اس بندے نے قلم خریدا اور خرید کر ریاض الجنہ شریف کے اندر آیا یعنی یہ ریاض الجنہ شریف جو ہے یہ جنت کی تیاریوں میں سے ایک مقام ہے یعنی سرکار کے روضہ شریف کے بالکل قریب ریاض الجنہ شریف ہے اور اس مقام پر یعنی حجاج جو ہے نوافل ادا کرتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر ان کو قلم پیش کیا اور جس وقت انہوں نے حدیث تفسیر لکھی نا اور مولانا شاہ محمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے صاحب میں نے سنا ہے جو بندہ صدیقی ہوتا ہے نا جس کا تعلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسل کے ساتھ ہوتا ہے نا اس کے پاؤں کے اوپر نشان موجود ہوتا ہے. آپ پاؤں سیدھا کریں میں اس نشان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولانا شاہ محمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیڑی مبارک کے اوپر وہ نشان موجود تھا اور وہ دیکھ کر پھر گجرات واپس لوٹ گئے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوابدان شریف جو ہے یعنی یہ ہر اعتبار سے بے مثال ہے. آج کوئی کتنی بڑی ہی عظمت والا ہو, کوئی کسی پیر کے ساتھ جتنی ہی محبت کرتا ہو, جس وقت پیر آئے کوئی اپنا برتن اٹھا کر اس کے پاس نہیں لے جاتا, صحیح اس کے اندر اپنا لعاب ڈال دے اس کو میرے بچے بھی کھائیں گے اور پیئیں گے اور استعمال کریں گے. یہ شان ہے جو صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور بخاری کی حدیث میں نے پہلے عرض کی ہے کہ واللہ الا رقم رقابتا الا وقعت فی کف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. یہ رخامہ جو ہے گاڑے لعاب کو کہا جاتا ہے یعنی جس کو ہم اپنی زبان کے اندر یعنی سخت الفاظ کے ساتھ بولتے ہیں اور وہ رخامہ اس کو کہا جاتا ہے جو گاڑا لعاب ہوتا ہے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کچھ کی پتیوں سے جدا ہوتا ہے اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے اس کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لیتے ہیں اور سینے کے اوپر لگا لیتے ہیں. اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو ہے یہ بے مثال شان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے کثیر تعداد کے اندر معجزات عطا فرمائے اور کثیر تعداد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے مگر یہ ختم نہیں ہوتی. اور واحد اللہ جلال میں